وقائدم مناصرم و دلیلم و عین الحتی تسکنہ ورزقتہ ان و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہ علیہ صلوات ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد سادات و مومنین کریم کربلا دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ، کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت جتنی بلند آواز ممکن ہے اتنی بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین نو ذکر پاک دے ثواب شامل کرو، اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص بانی مجلس شاہ صاحب دے جتنے مرحومین اس جہان فانی تو ٹر گئے، تمام مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی بآواز بلند صلوات اجے بھی ویکھ رہے ہیں سارے بندیاں صلوات نہیں پڑھی، حجت خدا سرکار قائم علی محمد دی ذات تے بلند صلوات کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بلکہ ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر نوکری دا آغاز ایک خوبصورت قطع نظر کر رہے ہیں، یہی قطع میرے قصیدے کا موضوع ہے، عنوان ہے۔ عرض کریں ہیں باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے، میرے سامنے پڑھے لکھے دانا زیرک چہرے تشریف فرماؤ، مالک درجات بلند فرماوے قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب دے ہمار بھائی زیدی صاحب فرماتے تھے کہ علی وہ بادشاہ ہے کہ جس کے ماننے والوں کے کپڑے تو میلے ہو سکتے ہیں، ذہن میلے نہیں ہو سکتے۔ پہلیاں دو لائنہ وہ ہیں تمہید، اگلیاں دو لائنہ وہ نتیجہ۔ تو اگر تو یہ موضوع آپ کو پسند آ گیا تو یہی موضوع آپ کو بڑا ایک شاہکار سا قصیدہ سنائیں گے، تو اگر نہ آپ کی کوئی دل لگی ہوئی تو پھر دو چار کوئی نعرے والے قصیدے تاکہ چلو مومن خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کی خوشی عزیز ہے مالکوں کی خوشی کے بعد۔ باقی نہیں رکھ پاتے ہیں دو لائنہ تمہید، اگو دو لائنہ نتیجہ، مرضی آپ کی تمہید میں بولیں نہ بولیں۔ باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے، بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ کھلونے، بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ کھلونے۔ میدان میں خود آ گیا جھولے سے نکل کر، اصغر کو نظر آئے جو 9 لاکھ۔ کس کو سنا ہے جی یہ ادب کس کو سنا ہے؟ شکریہ۔ باقی حسین بادشاہ سلامت رکھیں، مالک حاجی صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ پیارا بھائی ہے عمار نوید بالکل سامنے تشریف فرما ہے،
میں پھر آکھوں پیچھے والے داد نہیں دیندے. پڑھ دوں پھر پڑھ دوں جی. اچھا باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ. میدان میں خود آ گیا جھولے سے نکل کر اصغر کو نظر آئے جو 9 لاکھ. چلو ایک قطعہ اور سناتا ہوں. اب جو دعا دے رہے ہیں ان کے لیے تو پڑھیں نا. حیدر کے پسر ایک لفظ استعمال کریں. حیدر کے پسر یعنی کریم کربلا، نواب کربلا. حیدر کے پسر بولے، حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے. حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے، میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا. امام فرمانے فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی، ورنہ میرا اصغر تجھے جبریل بناتا. صدقے جاؤ صدقے جاؤ. جی جی میری نوکری ہے سید، میری نوکری ہے. حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے، میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا. فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی. ورنہ میرا اصغر تجھے. بڑا کمال قصیدہ ہے. وہ ذرا اس قصیدے کے لیے ایک ماحول درکار ہوتا ہے. وہ آج صبح ہی تھوڑے تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہیں، لیکن چلیں باب الحوائج کا تذکرہ ہے. میں باب الحوائج کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کر کے ان سے خیرات کا طلبگار ہوں. کوشش کرتے ہیں جیسے قصیدہ ہے میں ویسے آپ کو پڑھ کے سناؤں. آپ کا موڈ ہے قصیدہ سننے کا؟ تھوڑا سا مطمئن کریں، ایک صلوات ایسی پڑھیں نا کہ میرا بھی دل کرے آپ کو قصیدہ سنیں. کیا کہوں کیا حسین کا اصغر صدقے غور کرنے تھوڑے پیار واسطے، تھوڑی محبت واسطے، اپنے سوزیاں دی مزید سیٹنگ واسطے تے ساؤنڈ دی ایک باری پھر چیکنگ واسطے. میرا دل چاہے میں مصرع پھر دہرا دیا. میں اس گانے ہاں ہاں ہاں. کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، کیا کہوں کیا حسین کا اصغر. میں صدقے بھئی کیا کہنے تساں ویکھنا ہے بھئی میں قصیدہ ایسے انداز وچ پڑھنا ہے کہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ممبر تو لانا ہے. میرے سوزیاں دیاں بھی پسلیاں نو درد نہیں. ٹھیک ہے دیکھیے گا نہ میں ممبر دے ہاتھ مارنا ہے، ویسے بھی ذاکر نو چاہیے ہے عقل نو ہاتھ مارے ممبر دے نہ مارے. صدقے لیکن جی بے شک لیکن تساں ویکھنا ہے نا ہوں میں ممبر دے ہاتھ نہ مارا تو جڑا بندہ نہ بولے اتنا قیمتی لفظ سن کے بھی پھر وہ زیادتی تو ہے نا. ٹھیک ہے میرا کام ہے آپ کو اچھا شعر سنانا،
वसूल करना फिर आपका काम है। गौर करने थोड़े प्यार वास्ते थोड़ी मोहब्बत वास्ते मैं मिसरा एक दफ़ा फिर दोहरा रहा ताकि कसीदा ज़रा जम के तुम सुना भी है। बस करें हाँ हाँ हाँ। क्या कहूँ क्या हुसैन का असगर, क्या कहूँ क्या हुसैन का असगर, क्या कहूँ क्या हुसैन का असगर। सदके ऐसे सुनना चाहिए, ऐसे ही अदब की कदर करनी चाहिए। आप अदब सुनेंगे ना फिर हर जाकिर अदब से पढ़ेगा, ठीक है। अदब से अदब को पढ़ेगा हर जाकिर, ठीक है। और गौर करने मैं क्या कर रहा, क्या कहूँ हुसैन का असर, क्या कहूँ क्या हुसैन का असर। अच्छा मेरे हिसाब में मेरे हिसाब में शायरी दुनिया में ये काम पहली दफ़ा हुआ कि जो इसकी रदीफ़ है ना, रदीफ़ हुसैन का असगर इसकी रदीफ़ है, रेपिटिशन है। शायरी में एक काफ़ी होता है, एक रदीफ़ होती है। शायरी का जितना हमारी कौम को पता है ना वो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। मुझे पता है ना, ठीक है। एक रेहड़ी लगाने वाला भी जो मोमिन है ना उसे शायरी का इदराक है, ठीक है। तो जिहड़ा बंदा आदा भी मैं उर्दू ज़ुबान का कसीदा तो फिर किवें बोला, ए जिहड़ा बंदा खबरां सुन लैंदा ना उसनूं कसीदा भी सुन लेना चाहिए। मैं सदके यहाँ और गौर करने इतनी देर लगा के फ़कत एक लाइन कसीदा पढ़ के बात मैंने पहुँचाने की और समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और अगो थोड़ा तेज़ पढ़सा और तो मेरा साथ देने। क्या कहूँ क्या हुसैन का असगर, हुसैन का असगर। भैया ये जो दरमियान में का है ना, का ये काफिया है। रदीफ जो है ना, रदीफ इसके दरमियान में काफिया है, ठीक है। दो हरफी काफिया, काफ अलिफ का, ठीक है। दो हरफी काफिया पूरे कसीदे में आएगा, ठीक है। अब इतनी देर लगा के मैंने बात समझाई है, अब जिसको मेरी बात समझ आई है उसका चेहरा और उसका हाथ बताएगा कि उसको मेरी बात समझ आ गई। और मैं फर्देसानी पढ़ने लगा, बस करें हाँ हाँ हाँ। क्या कहूँ क्या हुसैन का असगर, क्या कहूँ क्या हुसैन का असगर, क्या कहूँ क्या हुसैन का असगर, यूं ही कह दूँ हुसैन सा असगर। सदके जावा जी, सदके जावा। कसीदा तो यही है। मैं सदके हमारे वीरों शुक्रिया। हुसैन बादशाह मजीद इज्जतों में इजाफा फरमाए। मेरा छोटा वीर है, यकीन करो तुसा सारे नालों दाद सोहनी उस उत्थे बह के दी। सदके जावा। होए होए क्या कहूँ क्या हुसैन का असगर, यूं ही कह दूँ हुसैन सा असगर। ऐसे ही पूरे कसीदे में आएगा, हुसैन का असगर, हुसैन सा असगर। पहला मिसरा, पहली लाइन मैं बच्चों वास्ते तब तो लफ्ज़ पढ़ रहा ताकि बच्चों को मेरी गल समझ आए। पहला जुमला है ये जवानी में मुस्तफ़ा है, ये जवानी में मुस्तफ़ा है। अगो लफ्ज़ मगर बड़ा हैरान कौन लफ्ज़ है। बंदा घंटा गल करे ना, घंटा तो घंटे के बाद आके मगर, वो अगला बंदा परेशान हो जाता भी पता नहीं मगर दे आगे क्या आता है, ठीक है। और गौर करने मैं आज करें ये जवानी में मुस्तफ़ा है मगर तख़य्युल खूबसूरत पेश कराऊँ, ज़रा गौर कीजिएगा और वज़न कीजिएगा मेरी बात का। हुसैन का असगर, हुसैन सा असगर। मैं करें ये जवानी में मुस्तफ़ा
بچپنے میں حسین تھا اصغر. ہوئے 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 جس میں سمجھ آئیے یار وہ تو تھوڑی مدد کرے. ہوئے 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 صدقے جاؤ. چلو بچے نے بھی سمجھ آئیے نعرہ سارے مل کر آئے. میں صدقے جاؤ. اچھا ہاں میں صدقے یوسف فقط حسین تھا اصغر حسین ہے. ماشاءاللہ بہت سونا کتھا میرے بھتیجے نے تلاوت فرمایا. تساں بھی بہت سونا سنے. شعر اس تو کمال. یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے مگر بچپنے میں حسین تھا. شعر تو جو مجھے دیکھ کے سنے گا نا اسے زیادہ لطف آئے گا. ٹھیک ہے غور کرنے یہ شعر پڑھنے سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اور غور کریں مرض کریں جسے مرضی ہے مانگ لو بیٹے, جسے مرضی ہے مانگ لو بیٹے, جسے مرضی ہے مانگ لو بیٹے, تم کو دیں گے حسین یا صدقے جاؤ. صدقے لطف آیا جس سے مرضی. آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ مہمان نوازی کا. آپ نے حق ادا کیا. ہمیشہ یہ جس سے مرضی ہے مانگ لو بیٹے, تم کو دیں گے حسین یا اصغر. اچھا جنہ میں نے اجے تک داد نہیں نہ دیتی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ قافیے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ قافیہ اگلا کیا آئے گا. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں, میں منتظر تھا. بسم اللہ. دوبارہ پڑھنا. اچھا میں صدقے جاؤں. حسین یا اصغر. بسم اللہ پڑھیں دوبارہ. یہ شعر دوبارہ اعزاز ہے. میں پڑھوں گا. کائنات میں جہاں کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا بے اولاد ہے, اس باب الحوائج کا صدقہ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو خالق اکبر امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی عطا فرمائے. بالخصوص پیارے بھائی عمار نوید کو مالک مولا کا ماتمی عطا فرمائے. اور غور کرنے بھائی نے فرمایا بھی شعر پھر پڑھو. ٹھیک ہے انہوں نے میں نے نام دیتا ہے تو میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا کے پروگرام ہے پڑھ دے بھی ہے جی. چلو سب کے میں پھر پڑھ دینا. مرض کریں جسے مرضی ہے مانگ لو بیٹے, جسے مرضی ہے مانگ لو بیٹے, تم کو دیں گے حسین یا اصغر. حاجی صاحب کے درجات بلند. میں صدقے جاؤں. ہوئے 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 شعر میں نے اگلا اس سے اچھا پڑھ لیا. ٹھیک ہے یہ تو پھر آپ کی داد اور دعا فیصلہ کرے گی نا. دعا کرنے میں اگلا قافیہ پہلے بتا کے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو قافیے کے انتظار میں لگا رہا. ٹھیک ہے تو وہ پھر شعر گزر گیا. اگلا قافیہ ہے نون الف نا, اس کا مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے غور کرنے کریم کربلا, نواب کربلا, سلطان کربلا, شہنشاہ کربلا 10 محرم نو میدان کربلا چاہے عمر ابن سعد کمینہ اللہ دی اس کتے دلانا دوئے. یہ کمینہ اپنے خیمے دے جو نکلیا جدیں کمینہ
اس کمینے کوئی ایسی گل کی تھی جلال خدا دے چہرے تے جلال آ گیا سرکار حسین بادشاہ اس کمینے دی اک دے وچ اک پا کے کٹ تو سکتا ہے سر ہمارا مگر کٹ تو سکتا ہے سر ہمارا مگر نہ جھکے گا حسین نہ اوئے صدقے جا بھائی بہت اچھا سن رہے ہیں بھیا بہت اچھا سن زندہ باد جواب تو سارے دے مردہ نا آپ کے ہی اچھا بھائی نے ایک شعر دیا ہے سوزیوں کو فوراً یاد نہیں ہوگا میں ویسے سنا دیتا ہوں ہاں جی زوال مظہر عباس گوندر صاحب پاک شبیر شکر کرتے ہیں پاک شبیر شکر کرتے ہیں مجھ کو سجدوں میں ہے ملا اصغر ماشاءاللہ صدقے ہاں بہترین بہترین سبحان اللہ شعر است و کمال یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حسین اور اصغر یہ ایسے ہی آئیں گے ٹھیک ہے پورے قصیدے میں ٹھیک ہے کٹ تو سکتا ہے سر ہمارا مگر نہ جھکے گا حسین نہ اصغر اچھا چلو اگلا قافیہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل رات میں شاہ صاحب کے پاس آ گیا تھا میں نے سفر کیا کل کی 4 مجالس تھیں گجرات تو گجرات تا کبیر والا میں نے سفر کیا تے الف تا ٹھیک ہے یعنی گجرات سے لے کر کبیر والا میں نے سفر کیا چپ کر گئے ٹھیک ہے وہ گجرات سے لے کر تا اور کرنے کسی بندے کو پوچھو نا کہ علی اصغر کا کیا مطلب ہے ہمارا بھائی پوچھا جائے نا کہ علی اصغر کا بھجن کیا مطلب ہے معنی کیا ہے تو وہ کہے گا چھوٹا علی میں گل ہے یا میں اٹلی پڑھ رہے ہاں یار کوئی ہوں آتا کیتا کرو ہیں چھوٹا علی ٹھیک ہے میں کہہ رہا نہیں میرا ویر یہ جو اصغر اور اکبر یہ جو لفظ ہے نا یہ صرف پہچان کے لیے ہیں ورنہ ان میں چھوٹا بڑا نہیں کوئی ان میں چھوٹا بڑا نہیں کوئی ہے محمد حسین شعر میں نے آپ کو اس کے اور بھی بڑے اچھے سنانے تھے لیکن ابھی آپ تھک گئے ہیں تو میں دوسرے قصیدے کی طرف بڑھتا ہوں اس قصیدے کا حاصل قصیدہ شعر وہ میں پڑھتا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا معیار سماعت بہت زیادہ بلند ہو تو آپ ایسے شعر کو پسند کرتے ہو ٹھیک ہے چلو میں پڑھ کے دیکھتا ہوں قصیدے کا حاصل قصیدہ شعر انتظار نہیں شعر عرض کریں انبیاء جب چلے گئے سارے انبیاء جب چلے گئے سارے تب یہ بولے حسین صدقے ہی جاواں جی انبیاء جب چلے گئے سارے تب یہ بولے حسین موڈ
موڈ ہے ایک قصیدہ اور سناؤ؟ ایک باب الحوائج کا تذکرہ یہ کر دیا، ایک باب الحوائج کا تذکرہ اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ قصیدہ بانی مجلس کی فرمائش ہے۔ پرانے ذاکر آتے ہیں بھئی سیاںا ذاکر وہ ہے جڑا بانی دی منے، ہاں جی بالکل صحیح گل ہے، ذاکر بانی کی مانے گا پھر بانی ذاکر کی مانے گا، بے شک ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب نے بڑے خلوص سے اس مجلس پاک کا اہتمام کیا، اور دیکھیں کیسے کیسے خوبصورت مالکوں کے مدخان ان کو بلا کے، بڑا مشکل ہے اس دور میں ذاکرین کو بلانا، ٹھیک ہے؟ ہم تو فقیر منش لوگ ہیں لیکن ذاکرین کو بلانا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاہ صاحب نے بڑے خلوص سے پورا سال محنت کر کے رزق اکٹھا کر کے تو آپ کے لیے ذاکرین کا اہتمام کیا ہے اور ذکر کا اہتمام کیا ہے۔ مالک اجر عظیم عطا فرمائے اس ذکر پاک کا۔ قصیدہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ ظہور سرکار عباس نہیں، عظمت سرکار عباس نہیں، شان سرکار عباس یہ بھی نہیں، آپ ہمیں سنائیں تخلیق سرکار عباس، کہ سرکار عباس کا جو نور ہے یہ تخلیق کیسے ہوا، یہ خالق اکبر نے خلق کیسے کیا۔ موڈ ہے؟ ویسے اتنے خاموش مجمع میں سرکار عباس کا قصیدہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سنا دوں۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا چلیں، آپ کی سلوات پہ منحصر ہے، اس کے کافی سارے شعر ہیں، آپ کی سلوات کو دیکھ کے میں انتخاب کروں گا کتنے شعر مجھے پڑھنے چاہیے۔ ذرا ایک سلوات پڑھیں پھر دیکھتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی سلوات کے مطابق تقریباً 3 شعر پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ خالق اکبر نے عرش تے رہن والیاں تمام مخلوقات نو اپنے کول اکٹھا کیتا۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ 2 لمحے کی بات ہے چاچو جان، جس کو یہ بات سمجھ آئے گی نا اسی کو قصیدے کی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا ان 2 باتوں میں تو پھر پورے قصیدے میں وہ تلاش کرتا رہے گا کہ یار بات وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس 2 جملوں پہ غور کریں۔ خالق اکبر نے عرش تے رہن والیاں تمام مخلوقات، تمام جنات، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، غرض کے جتنی مخلوقات ہیں خالق نے اپنے کول اکٹھا کی تھا۔ میرے مالک حکم، خالق فرمانے کہ میں نور بناونا چاہ رہے ہیں، نور۔ یہ عرض کرنے لگے میرے مالک کیسا نور، کیسا نور، کیسا نور؟ خالق نے فرمایا اے پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، بھائی صدقے غور کرنے بانی کا کام تھا فرمائش کرنا، میرا کام ہے قصیدہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ وصول آپ کریں گی۔ غور کرنے خالق فرما رہے ہیں پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے۔ یہ ساری مخلوقات ذہن میرے نال ہیں جی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا شکریہ جی۔ غور کرنے یہ تمام مخلوقات آکر لگیاں میرے مالک اس نور نو بناون تو پہلے تو کئی بے مثال نور بنائے۔ آپ نے داد نہیں دی تو میں بات کھول دیتا ہوں، ویسے بات کو کھول کے نہ پڑھا جائے تو زیادہ لطف ہے، لیکن آپ بولتے نہیں ہیں تو پھر بات کو کھولنا پڑ جاتا ہے۔ میرے مالک اس نور نو بناون تو پہلے تو 14 بے مثال نور بنائے۔ میرے مالک انہاں انوار دے بناون تو پہلے ساڈی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میرے مالک ایک کیسا نور ہے؟ خالق نے فرمایا اس نور کو بنانے کے لیے مجھے کچھ اجزاء کی ضرورت ہے، اجزاء کی۔
کچھ اجزاء دی لوڑ ہے. خالق نے فرمایا وہ آپ مجھے لا کر دیں گے اس طرح آپ کے درجات میں بلندی آئے گی. وہ کہنے لگے میرے مالک دس سی یہ نور بنانے واسطے کیڑے کیڑے اجزاء دی ضرورت ہے. خالق نے پہلا جزو دسیا. خالق فرما رہے ہیں حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو. حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو. باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو. باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو. بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو. میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو. پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے. پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے. دوسرا جعفر تیار. ایسے سنتے ہیں نا یار, ایسے سنے نا, یہ دیکھیں ایسے سنتے ہیں بھائی. کیا کہہ رہے لطف آیا پچھلے مائک صدقے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے ڈی ساؤنڈ نام بھی اچھا ہے, کام بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے مطلب تو نہیں اللہ دیتا ماشاءاللہ. دیکھیں یعنی خالق اکبر نے دیا. تو پچھلے مائک جو ہے نا جی ان کی آواز ایسے کریں جیسے اگلے مائک میں کی ہے, ٹھیک ہے. ہمیشہ جی پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے. دوسرا جعفر تیار. میں سب کے اچھا خالق اکبر جو پہلے نور بنائے ٹھیک ہے, لیکن یہ جڑا ہون نور بنا رہے ہیں یہ کیسا ہوگا؟ ساتھ دیں, تھوڑا ساتھ دیں. ایک لفظ استعمال کریں, تجسیم. جسم کی تشکیل دینے کو, جسم بنانے کو تجسیم کہتے ہیں. مزید توضیح نہیں. جدو کیا خالق و مالک یہ نور کیسا ہوگا؟ خالق نے فرمایا اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی. صدقے جہاں غور کرنے. اور میرے مالک یہ نور کیسا ہوگا؟ خالق نے فرمایا اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی. اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی. اس کے پیکر میں سماؤں گا میں عظمت اپنی. اس کے پیکر میں سماؤں گا میں عظمت اپنی. اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی. نقطۂ با پہ اتاروں گا یہ آیت اپنی. کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا. کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا. کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا. بچپنے میں بھی یہ عمران ہاتھ کھولو, اونچا بولو حیدری. کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا. بچپنے میں بھی یہ صدقے جا. شکریہ جی, آپ نے لفظوں کی اور ادب کی قدر کی. آخری شعر زمتا تمام, لیکن ساری پڑھائی کے پاسے
ایک اللہ شعر پس میرے مالک کتنے شاہکار انوار تخلیق کر کے میرے مالک کے نور کیوں بڑھا رہے ہیں. جو تو گل اتھے آ گئی نا کہ میرے مالک کے نور کیوں بڑھا رہے ہیں. خالق نے فرمایا چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے. کسی کو تو سمجھ آ رہی ہوگی نا, سارے شور تو نہیں سنتے نا, کسی کو تو پتہ چلتا ہے نا کہ قصیدہ بھی کیا ہوتا ہے. چاہتا ہوں ہمارے ویروں, چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے. چلو جس وجہ تک داد نہیں دیتی ایک موقع اور دیتے ہیں جی غور کرنے. اور میرے مالک کے نور کیوں بڑھا رہے ہیں. خالق نے فرمایا چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے. چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے. الکما بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے. الکما بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے. چاہتا ہوں کہ جہاں میری نشانی دیکھے. اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دے. اس داد کا منتظر تھا. ہمیشہ جی بھائی جان بہت شکریہ. یا رسول اللہ بسم اللہ. یا اللہ یا مالک سلامت رکھے, ہمیشہ سلامت رہے, ہمیشہ سلامت رہیں. بس سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں. رومن دے دن رومن دیا راتی زیادہ نہیں پڑھنا لیکن دو وین بڑے دکھے تم سننا. سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں, ہو کہ اشک بار کہا میں یتیم ہوں. آئے تو اسے کرنی ہے جس نو گل سمجھ آنی ہے. دشتے بلا میں گھوڑے سے عباس جب گرے, زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم. کیڑی سونی یار تو سہائے کی تھی. صدقے جاؤں. اللہ اکبر. دشتے بلا میں گھوڑے سے عباس جب گرے, زینب نے پہلی بار کہا. ہی کالم دین پڑھ رہے ہیں. کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا, اور کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹی قبر ہے عباس. سونی ہائے کی تھی ایویں حقی میں بن دے. حسین مولا دی فوج دے جرنیل دی شہادت دا ایونٹ سن کے ایک گل سن کے حقی میں بن دے. ایک مجتہد عالم دین فرما رہے ہیں کہ عباس کی قبر صرف ایک کتاب جتنی ہے. حقیقی انہاں مظلومہ دے مصائب پڑے جائیں خدا دی قسم میں کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. مومن عزادار دل نازو کے ذاکرین میں سی کوشش کر دیں کنارے تو گزر جائے. بس ایک دکھی دعا اس کے بعد گنجائش ہوئی تو ایک وین ہور کرساں. جتنے عزادار بیٹھے ہو نا ایک باری دعا واسطے ہاتھ بلا. مجلس دا عزاداری دا مقصد دعا ہے. میں ایک دعا بند دی پہلی لائن میں ایک دعا کرنا. دعا دل تے لگے نا آمین نہیں آکھنی, ہائے کرنی. ٹھیک ہے, اتنے لگ جائے نا وہ دعا کر کے ہائے آ کے بے شک تسی ہاتھ تلے کر لوے, لیکن ذرا دعا سننی ہے کہ دعا کیا ہے. بند دی پہلی لائن
आलिया दे वीर दी घर विच पुड़ी ते विछा बीबी दी दुआ मिल वैसिया आलिया दे वीर दी घर विच पुड़ी ते विछा बीबी दी दुआ मिल वैसिया आलिया दे वीर दी शाला त्रुटन न जोड़ भिरामा दे ते मुकवें दी सारी आसे ते तोड़े बिन पुत्रा दे औखा लग दे तावी वक्त थी वे पासे तोड़े बिन पुत्रा दे औखा लग दे तावी वक्त थी वे अगला मैं सुनने की नमातम करने ते शबीर को अपनी है वो गुरबत दा थिया उवेले एहसासे ते जड़ा यार भी जरा बतिशमर ने पूछया तेरा किन गया भी सोने मकान सोने आंसू इयो हक है जड़ा जी बात पड़े जी अच्छा चलो एक बारी बात सुना ते शबीर को अपनी है वो गुरबत दा थिया उवेले एहसासे ते जड़ा यार भी जरा बतिशमर ने पूछया तेरा किन गया वी से अच्छा सैयद है ना उसने दिल दा दर्द है वो आखने के यासर भाई इस तो वजह मसायब क्या पढ़सो वीरों इयो वैन वजीराबाद का एक इलाका है हैड खान की ये वैन हमारे वीरों ये वैन में उत्थे पढ़िया एक मातमी आई बुजुर्ग आई अजादार आई खलो के ना मुंह ते मातम करन लग गया मैं ना कहना गया यासर बेटा अगों जिथे भी ये वैन पड़े ना मेरा ये पैगाम अजादारा तक जरूर पहुँचाए मैं कहता सोमाला दा मातमी क्या आदे हाथ जोड़ के कहना गया यासर बेटा कमीने लोगों की ये निशानी है कमीने लोग मरेंदे घट ते ताने ज्यादा ते शबीर को अपनी है वो गुरबत दा थिया उवेले एहसासे ते जड़ा यार भी जरा बतिशमर ने पूछया तेरा किन गया वी अब्बास मेरे हिस्से दी मुकान आगे मेरे हिस्से दे आंसू लेकिन मैं वेख रहा तशनगी बाकी है एक वैन होर पढ़ना सारा दिन पुत्रा बिरावा मैं दसा ना कि अब्बास दे टुरन दे बाद नुकसान केड़ा होया ये दसना चाहिए ना जी मैं दा सारा दिन पुत्रा बिरावा भतरीजियां बड़े जिया मेहमाना दियां लाशां चा के नहीं जिमें मेरा दिल आई ना एक बारी तुसी हाय करो उमें हाय नहीं की थी मैं लफ्ज़ तब्दील करदा भाई शाम को एक जगह पे रखें ताकि मैं एडजस्ट करूं मैं क्या सारा दिन लाशा चा के किसे हाय की थी किसे नहीं की थी थोड़ी हाय सैन तो पिन के मैं लफ्ज़ तब्दील करके आता जिसनों समझ आसी वो घर तक रोसी सारा दिन पुत्रा भिरावा भतरीजा बने जाती लाशा चा के नहीं चौन के थका हुसैन
صدقے سید تیری ہائے کر ایویں ہائے کرن دا حق ہے جس نے سمجھ آئیے اس دی ہائے نکلی ہے میں صدقے جا بھئی چاونا ہو رہے میں صدقے چڑنا ہو رہے صدقے جا سارا دن لاشاں چون کے تھکا ہویا حسین شمر دیاں 13 ضربہ نال کٹ ہویا حسین پرانے ذاکر آدھیان عبرت دا کٹ ہویا حسین شمر کمینہ اللہ دیس کتے تے لانت ہوئے اس کمینہ کام کرا کیتا ہے سرکار حسین بادشاہ نو شہید کر کے نا سید اسی خط لکھیا حاکم شام یزید کمینے نو بس یہ کچھ پڑھنا اس کمینے جڑا خط لکھے اس خط دی تحریر کیا آئی آدھا پیاں خط شمار نے لکھیا ہائیو حاکم کو اساں کیتے ظلم اخیرے تے اساں وچ کربل دے مارے بھینا دے سامنے ہو سکتے کسی عزدار تک میں گل نہ پہنچا سکے یزید کمینے نو شام دے تخت بے کے خط ملیا اس خط پڑھیا میں سادے لفظاں سے جملہ بتا دا ہو سکتے کسی عزدار تک میری گل پہنچ جائے اس کمینے پڑھیا اساں وچ کربل دے مارے ہن کہندے سامنے بہڑا دے سامنے ویرے پتو ساتھ جی میں گل سنی اس کمینے جدو خط پڑھیا اسے خط دے پچھلے پاسے شمر دی گل دا جواب دیتے وین دی شکل سنا اس کمینے شمر دی گل دا جواب کہڑا دیتے ظالمہ دے جے قتل حسین نو کر چھوڑی ان دی بھین نو قید کرائے تے میں سنیا ہے نہیں ٹر سکدیوں کو نو میل ظالمہ دے جے قتل حسین نو کر چھوڑی ان دی بھین نو قید کرائے تے میں سنیا ہے نہیں ٹر سکدیوں کو نو میل